بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے یو ٹی آئی۔ جو ہمارا آج کا سبجیکٹ ہے وہ ہے یو ٹی آئی، یعنی یورینری ٹریکٹ انفیکشن، یعنی پیشاب کے راستے میں ہونے والے بیکٹیریل انفیکشن کو ہم یو ٹی آئی کہتے ہیں۔ اس میں 4 آرگن پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، جس میں نمبر 1 کڈنی، نمبر 2 یوریٹر، نمبر 3 بلیڈر اور نمبر 4 یوریتھرا، یعنی پیشاب ان چاروں سے ہو کے آتا ہے۔ کڈنی کا کیا کام ہے؟ کڈنی صرف 2 کام کرتی ہے۔ ایک تو ہمارے بلڈ کو پیوریفائی کرتی ہے، دوسرا ہمارے جو بلڈ میں ٹاکسنز ہیں ان کو بلڈ سے الگ کرتی ہے، اور پھر اسی ترتیب سے وہ جو ٹاکسنز ہیں یعنی کریٹینائن ہے، پوٹاشیم ہے، سوڈیم ہے، یوریا ہے، بلڈ سے الگ کر کے پھر اسی ترتیب سے جسم سے آؤٹ ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے جو بلیڈر ہے اس میں یورین کا جو لیول ہے وہ 500 ml ہو تو ہمیں یورین کرنے کی ارجنگ ہوتی ہے، یعنی 500 ml یا 600 ml جو ہے وہ یورینیشن جب بلیڈر میں اکٹھا ہو جائے تو پھر ہمیں اس کی ارجنگ ہوتی ہے اور ہم اس کو نکال باہر کرتے ہیں۔ اسی طرح کڈنی ہے، کڈنی جو اپنا کام کرتا ہے، اگر کڈنی میں انفیکشن ہو جائے تو اس کو فائلونیفریٹس کہتے ہیں۔ اگر کڈنی میں انفیکشن ہو جائے کسی پتھری کی وجہ سے، یا اس میں کوئی سٹون ہے، یا اس میں کوئی انجری ہے، اس کی وجہ سے اگر کوئی انفیکشن ہو جاتا ہے تو اسے ہم پھر فائلونیفریٹس کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یو ٹی آئی مردوں کی بجائے عورتوں میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں، کیونکہ ان کی جو ویجینل اور یوریتھرا اوپننگ نزدیک ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے ان میں یہ بیکٹیریل انفیکشن زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے اور اس میں ہونے کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگوں میں جو ہے وہ فنگس کی وجہ سے بھی جو ہے یہ انفیکشن ہو سکتا ہے۔ اس طرح ہم کازز دیکھتے ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جن کی وجہ سے یہ یو ٹی آئی ہوتا ہے، یعنی پیشاب میں انفیکشن جو ہوتا ہے وہ کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ ہم یورین کو ہولڈ کیے رکھتے ہیں، یورین کو کبھی بھی نہیں روکنا چاہیے، پیشاب کو کبھی بھی نہ روکیں، جو ہی ارجنگ ہو آپ پیشاب کرنے کے لیے فوراً چلے جائیں۔ اسی طرح سے کڈنی میں اگر سٹون ہو، اگر کڈنی میں سٹون ہے تو تب بھی انفیکشن ہونے کے زیادہ چانسز ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح پانی کا ٹیک ان کم کرتے ہیں، ہم پانی کم پیتے ہیں، کم از کم دن میں 8 سے 16 گلاس کا پینا ضروری ہے، تاکہ اندر سے جتنے بھی ٹاکسنز ہیں وہ سب خارج ہو جائیں۔ اسی طرح سم ٹائمز جو ہے وہ پس پڑ جاتی ہے، اس سے بھی انفیکشن ہوتا ہے، اور یہ انفیکشن ہوتا ہے یہ ایکولائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ جو ایکولائی بیکٹیریا ہے یہ یورین کا جو راستہ ہے اس میں انفیکشن ایکولائی بیکٹیریا کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح کیتھیٹر لگا ہوتا ہے کچھ لوگوں میں تو اس کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے کہ وہ پیشاب کی نالی بہت عرصہ لگی رہی، جب وہ نکالی تو وہاں پہ انفیکشن ہو گیا۔ تو اسی طرح سے جو ہے آپ کا پراسٹیٹ، اس کی وجہ سے بھی انفیکشن ہو سکتا ہے۔ یہ جو انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن کی ڈیزیز ہے یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ سمٹمز ہیں، ابھی ہم سمٹمز کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریک انفیکشن، یعنی پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے۔ یہ ہمیں کس طرح سے پتہ؟ ایک سے دوسرے کو لگنے والی بیماری ہے۔ یہ جو انفیکشن بیکٹیریل انفیکشن کی ڈیزیز ہے یہ ایک سے دوسرے کو بھی لگ سکتی ہے۔ اسی طرح کچھ سمٹمز ہیں، ابھی ہم سمٹمز کی طرف آتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں یو ٹی آئی ہے، یورینری ٹریک انفیکشن، یعنی پیشاب کی نالی میں انفیکشن ہے۔ یہ ہمیں کس طرح سے پتہ چلے؟ اس کے لیے پہلا تو یہ ہے کہ فریکوینٹ یورینیشن، یعنی بار بار پیشاب کا آنا۔ اگر ایک بندے کو دن میں 8 سے 10 مرتبہ پیشاب آتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے یو ٹی آئی کی بیماری ہے۔ پھر نمبر 2 اس میں سمیل ہو،
یعنی بو آتی ہو، تو سمیل بہت زیادہ سمیل آتی ہو، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پیشاب میں انفیکشن ہے۔ اسی طرح سے کلاؤڈی کلر ہو، اگر یورین کا کلاؤڈی کلر ہو، اس سے بھی ہے۔ چوتھی بات یہ کہ اگر برننگ ہو، برننگ سینسیشن ہو پیشاب کرنے کے دوران، کرنے سے پہلے اور کرنے کے بعد بھی اگر درد ہوتی ہے تو آپ یہ سمجھیں، برننگ ہوتی ہے تو یہ سمجھیں کہ آپ کو یو ٹی آئی ہے، یعنی یورینری ٹریک انفیکشن ہے۔ اس کے بعد سم ٹائمز لوگوں کو پیلوک پین ہوتی ہے، کہ پیلوک میں جو ہے وہ درد ہوتی ہے، تو یہ بھی ایک اس کی علامت ہے، ایک سمٹم ہے کہ جی آپ کو یو ٹی آئی کی بیماری ہے۔ اس کے بعد اب ہم ہومیو میڈیسن کی طرف آتے ہیں۔ ہومیوپیتھی میں بہت اچھی میڈیسنز ہیں، آپ شوابی کی لیں، چاہے آپ ریکویگ کی لیں، جس کمپنی کی بھی آپ میڈیسن لیتے ہیں، بہت اچھی میڈیسنز ہیں۔ اور ابھی ہم بتاتے ہیں کہ وہ کون سی میڈیسنز ہیں جن کی وجہ سے آپ کو آرام آ سکتا ہے۔ سب سے پہلی جو دوائی ہے، میڈیسن ہے، وہ ہے کینتھیرس۔ 30 پوٹینسی میں لیں، دن میں 3 بار لیں، اور یہ کس لیے کہ جب آپ کو پیشاب میں جلن ہو رہی ہے تو کینتھیرس، میں کوشش کرتا ہوں ادھر سائیڈ پہ آپ کو دکھا سکوں اور یہ میڈیسن آپ کو بتا سکوں کہ کینتھیرس 30 پوٹینسی میں لیں۔ اس کے بعد ٹیریبینتھینیا، یہی 30 پوٹینسی میں آپ لیں، اور یہ کس لیے ہے کہ جب انفیکشن ہوتا ہے، خون آتا ہے اس میں، یورین میں، آپ کو بلڈ کا کلر جو چینج ہو، یعنی پنک کلر ہے، اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بہت زیادہ خون ہے اور درد ہو رہی ہے، اور یہ بھی آپ 3 ٹائم لے سکتے ہیں۔ 30 پوٹینسی میں پانی میں آپ لے لیں، آدھا کپ پانی میں، جو کہ لیوک وارم واٹر ہو، تھوڑا سا گرم پانی ہو، اس میں آپ یہ میڈیسن لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد ایپس میلیفیکا، یہ بھی آپ 30 پوٹینسی میں لے سکتے ہیں۔ یہ جب ڈنگ مارنے کے جو ٹیسوں والا درد ہو، پیشاب کرنے کے دوران ٹیسوں والا درد، تو ایپس میلیفیکا یہ آپ میڈیسن لے سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں۔ اسی طرح سے جو ہے پیٹرو سیلینیم ایک میڈیسن ہے، وہ آپ لے سکتے ہیں، جس کو بار بار ارجنگ ہو رہی ہے یورین کی، بار بار وہ پیشاب کے لیے جاتا ہے۔ اور اگر کسی کو کڈنی میں سٹون ہے تو وہ پھر بربرس ولگیرس بھی لے سکتے ہیں کیو فارم میں، اس کو آپ نے کیو فارم میں استعمال کرنا ہے، بربرس ولگیرس۔ تو اگر یورین سے بو آ رہی ہے، بہت زیادہ سمیل ہے، جیسے آپ کو بتایا کہ کلاؤڈی سمیل اور کلاؤڈی کلر کا جو ہے نا وہ یورین ہے، تو پھر آپ نائٹرک ایسڈ بھی لے سکتے ہیں۔ اور یہ میڈیسن آپ سیلف میڈیکیشن نہ کریں، کسی اچھے ہومیو ڈاکٹر سے کنسلٹ کریں۔ اور یہ میڈیسن ایک بار پھر آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ کو برننگ سینسیشن ہے، جلن ہے، تو آپ کینتھیرس لیں۔ دوسرے نمبر پہ آپ جو ہے ٹیریبینتھینیا، یہ آپ لے سکتے ہیں 30 پوٹینسی میں۔ اور اس کے بعد ایپس میلیفیکا آپ لے سکتے ہیں۔ اس کے بعد پیٹروسیلینیم آپ لے سکتے ہیں۔ اگر بار بار ارجنگ ہو رہی ہے، بار بار آپ کو پیشاب لگ رہا ہے، تو اس کے بعد اگر پتھری ہے گردے میں تو اس کی وجہ سے انفیکشن ہو رہا ہے، تو اس میں آپ یہ لے سکتے ہیں بربرس ولگیرس۔ اور اگر سمیل آ رہی ہے، بہت زیادہ بو آتی ہے پیشاب سے، تو پھر آپ نائٹرک ایسڈ 30 پوٹینسی میں لے سکتے ہیں۔ تو یہ اب آپ نے مجھے بتانا ہے کہ میری ویڈیو آپ کو کیسی لگی، اور آپ نے سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، تاکہ نئی ویڈیوز جتنی بھی میری آ رہی ہیں وہ آپ باقاعدگی سے آپ کو نوٹیفیکیشن پہنچتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔